آج جو سلسلہ گفتگو ہمارا چل رہا تھا اس سے ذرا ہٹ کے میں ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. ہے تو وہی سلسلہ لیکن تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی ذرا مختلف ہے. پہلے میں دو روایات عرض کروں اور پھر اس کے بعد جو نقطہ مفہوم ہے یا مافی الضمیر ہے وہ عرض کرنا چاہوں. حضرت یہ قبل از بعثت رسول اسلام کی بات ہے. ایک حضرت کی حیات مبارکہ میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور ان میں سے اکثر جو افراد تھے ان کا نام تھا فضل. انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا. سب لوگ اکٹھے ہوئے, ماحول کو انہوں نے دیکھا. ماحول میں ظلم ہو رہا تھا لوگوں پہ بہت زیادہ. لوگ لوگ پس رہے تھے بری طرح سے. تو وہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا نام تاریخ میں ہے حلف الفضول. چونکہ اس میں اکثر جو شرکاء تھے ان کے نام فضل تھے تو اس واسطے ایک ایسا معاہدہ, ایک ایسا حلف اٹھایا گیا جس میں اکثر شرکاء جو تھے ان کا نام فضل تھا. اس جو حلف اٹھایا گیا, جو معاہدہ آپس میں کیا گیا, اس کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی مظلوم, کوئی بھی اپنی آواز جو ہے صدائے استغاثہ بلند کرے اور وہ آواز ہم تک آئے گی تو ہم سب مل کے اس کی مدد کریں گے. یہ اس کا خلاصہ تھا اس موومنٹ کا. اور پھر وہ لوگ اس پر برقرار رہے اور وہ اس پر کام کرتے رہے حتیٰ کہ بعثت رسول اسلام کے بعد حضرت نے ایک مرتبہ اس معاہدے کو یاد کیا باقاعدہ اور کہا کہ آج بھی اگر اس معاہدے کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے میرے پاس آئے گا کہ وہ مظلوم ہے, ضرورت مند ہے, اس کی مدد کی جائے تو میں ضرور اس کی مدد کے لیے نکلوں گا. ایک تو یہ چیز جو ہے دوسرا جو ایک تاریخ کا واقعہ ہے. حضرت نے ایک تقاضا کیا, شاید کوئی جنگ درپیش تھی, لوگوں کو موٹیویشن دی, لوگوں کو تقاضا کیا کہ آپ اس مسئلے میں معاونت کریں تاکہ ہم ایک لشکر تیار کر سکیں اس مقابلہ کرنے کے لیے. تو جس وقت حضرت نے یہ تقاضا کیا تو مختلف لوگ جو ہیں اپنی اپنی بساط کے صلاحیت کے مطابق وہ لے کے آئے مدد کرنے کے لیے. ایک وہاں اصحاب صفا میں سے ایک شخص موجود تھا جو حضرت کی اس گفتگو کو سنا. اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا, لیکن اب اس کے پاس, وہ غریب آدمی تو اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. تو بہرحال وہ موٹیویٹ ہوا اور وہ چلا گیا. وہاں سے نکل کے مسجد سے ایک یہودی کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا کہ بھی میں کو مزدوری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم ایک رات میرا کھیت ہے اس کو پانی لگاؤ تو میں تمہیں اس کے عوض ایک مٹھی کھجور تمہیں دے دوں گا. وہ رات بھر مزدوری کرتا رہا اور وہ صبح ایک مٹھی کھجور لے کے تو مسجد نبوی آ گیا. اب اس کے دل میں خیال تھا کہ میں حضرت کی خدمت میں یہ چیز اپنا پیش کروں گا. وہاں اس نے آ کے دیکھا کہ جناب مسجد نبوی کے صحن میں تو ڈھیر لگے ہوئے سامان کے. وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا. اس نے کہا کہ میں لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں, اتنی بڑی مقدار میں لوگوں نے ڈونیشنز دیے تو میں ایک مٹھی کھجور کی جو لے کے جاؤں گا تو اس کی کیا حیثیت. اس نے بہرحال وہ ایک مٹھی کھجور جو وہاں پر اموال جمع کیے گئے تھے, جہاں پر وہ کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھی, اس نے ایک مٹھی کھجور ایک کونے میں وہاں رکھ دی. فجر کی نماز ہونے والی تھی, آ کے نماز میں شریک ہو گیا. حضرت نماز پڑھانے کے بعد متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے کل رات تقاضا کیا تھا یا کل, تو آپ لوگوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور بڑا, لیکن تمام جتنی بھی وہ قربانیاں پیش کی گئیں
ان میں سے وہ جو ایک مٹھی کھجور ہے وہ اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے سب کی زحمات قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، والیوم کو نہیں دیکھتا۔ وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ انما الاعمال بالنیت، نیتوں کے خلوص کو دیکھتا ہے، وہ اپنے بندے کے شوق کو دیکھتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں جو آخری صف میں کوئی غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، پوری جماعت کی نماز اس کی وجہ سے قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ لوگ ظواہرات کو دیکھتے ہیں، مولانا صاحب ہیں، امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، ابا کبا دیگر چیزیں، آگے پیچھے باڈی گارڈ پھر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی نہ، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نظام ہی بالکل اور ہے۔ وہ جو سورہ واقعہ میں بحث ہے نا، یہ کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضات الرافعہ، یہ جو خافضات، وہاں اصل حقائق کھول دیے جائیں گے جا کے۔ جو اس دنیا ظاہری کے اندر بیچارے کمزور معاشرے کے وہ یکدم پتہ لگے گا کہ وہ وی آئی پی نہیں، وہ وی وی آئی پیز بن گئے، اور جو معاشرے کے وی آئی پیز تھے یا وی وی آئی پیز تھے، پتہ لگا کہ ان کو حشرات میں تبدیل کر دیا گیا تاکہ اہل معاشر ان کو، چونکہ متکبر لوگ تھے، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پہ جب کھڑا کیا جائے گا تو حشرات الارض کی شکل میں، اور جب تک حشر برپا ہوتا رہے گا تمام اہل معاشر جو ہیں ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے گزرتے رہیں گے۔ خافضات الرافعہ۔ تو میں اس چیز کو دو حدیث آپ کی خدمت میں حضرت کی سیرت مبارکہ سے عرض کی، ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسجد نبوی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کے 5 جہات ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مسجد ایک درسگاہ ہونی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو مسجد درسگاہ نہیں ہے وہ عبادت گاہ نہیں بن سکتی صحیح، کیونکہ درسگاہ وہ پہلا مقام ہے جہاں سے لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ عبادت ہوتی کیا ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ جب انہیں پتہ ہی نہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو جو نماز پڑھنے والے ہیں، جنہیں زندگی کے 50 سال گزر گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی صحیح معلم و مربی کے سامنے بیٹھ کے نماز پڑھنی سیکھی نہیں، وہ کسی ایسی صحبت میں گئے ہی نہیں جہاں پر کوئی آدمی ان کو سمجھاتا کہ نماز ہوتی کیا ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پڑھنا۔ جب قرآن صحیح پڑھیں گے اللہ ہم سے بات کرے گا، ہم ایک فریکوینسی پہ جائیں گے اللہ کے ساتھ، طہارت پیدا کریں گے، ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے۔ جیسے یہ سٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ پہلے جب قرآن پڑھیں گے تو ادھر سے میسج آئے گا، ہم اس کے ساتھ ایک فریکوینسی پہ ہوں گے، وہ چیز ہم وہ جو آنے والی کمیونیکیشن ہے اس کو کنسیو کریں گے، پھر اس پر یقین پیدا کریں گے، پھر عمل کی منزل میں کنورٹ کریں گے، پھر آ کے مصلی نماز پر کہنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ اس سے پہلے صرف اس سے اوپر باتیں ہوتی، بس صرف زبان ایک حرکت کر رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ مسجد جو ہے 5 جہات ہیں۔ مسجد کو درسگاہ ہونا چاہیے، مسجد کو عبادت گاہ ہونا چاہیے، مسجد کو تیسرے مرحلے میں تربیت گاہ ہونا چاہیے، چوتھے مرحلے میں مسجد کو ایک سماجی مرکز ہونا چاہیے،
اور 5ویں مرحلے میں مسجد کو ایک سیاسی مرکز ہونا چاہیے آن گراؤنڈ کیا ریئلٹی ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہر روز چلتے پھرتے ہیں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہماری مساجد جو ہیں ان حقائق سے بہت دور ہیں، بلکہ عملی طور پر یہ جو ہمارا مساجد کا سسٹم ہے، یہ عملی طور پر وہ نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں جو بنو امیہ جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی نظام کو بنو عباس نے آگے بڑھایا، اسی سلسلے کو بعد میں آنے والے جو سیکولر حکمران تھے اسی سلسلے کو آگے چلاتے، اور آج بالکل وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میں خواہش مند ہوں کہ یہاں تھوڑا سا ٹوٹی پھوٹی شکل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کو درسگاہ بنایا جائے، لیکن اگر صحیح بات پوچھیں تو 28 سال مجھے ہو چکے اس جون میں مجھے یہاں 28 سال ہو جائیں گے، ہم ابھی تک اس کو درسگاہ نہیں بنا سکے، کیونکہ کبھی بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ٹرو سینس میں پوچھا جائے کہ کیا ہم اس مسجد کو درسگاہ بنانے میں کامیاب ہوئے، تو میں خود بتا رہا ہوں کہ نہیں ہوئے۔ کیا ہم اسے ٹرو سینس میں عبادت گاہ بنا سکے؟ نہیں بنا سکے۔ کیا ہم اس کو تربیت گاہ، تو اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں، تربیت گاہ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور یہ بڑی ایک دردناک اور بہت ہی پریشان کن کیفیت ہے۔ اگر ہم اسے کہیں کہ یہ ایک تربیت گاہ، تو ہم اس کا تو بنانا تو بہت بعد کی بات ہے، اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک سماجی مرکز، ہاں اس میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے رفقا کو جزائے خیر دے، اور یہ ہمارے برادران جو ہیں جو ٹرسٹ کے یعنی ممبران ہیں، کہ کسی حد تک ویری نومینل جو ہے کسی حد تک اس میں کچھ تھوڑی بہت ایک کوشش ہے کہ بھئی یہ، ورنہ اصولی طور پہ یہ جامع مسجد ہے، اس مسجد کو مرجع ہونا چاہیے اطراف کے، یعنی یہ جو ایک فرسخ فاصلہ ہے، اس علاقے کے اندر جتنے بھی پریشان حال ضرورت مند افراد ہیں ان کے لیے مرجع ہونا، یہ رجوع کرنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ وہ اس بات پر کہ یہاں ہمارا مسئلہ حل ہوگا، تو کسی حد تک اس میں، اسی سلسلے میں میں ایک چھوٹا سا مزید یعنی چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک کام ہے جس کے لیے میں آپ کو دعوت، ایک حلف الفضول کی طرح ایک کام کیا جائے کہ وہ تمام لوگ جو اس پر نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کروں یا میرا بہت بڑا کوئی میرے پاس کمال ہو، تو میں نے دوسری مثال ہی اسی لیے دی کہ ایک مٹھی کھجور جتنا کوئی آدمی کر سکتا ہے، اللہ امکانات بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ کا نظام اس قسم کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، توفیق شکر بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں۔ لوگوں کے پاس مال ملے گا، آدمی جو ہے پتہ لگا کہ جناب وہ منسٹر صاحب ہیں، لیکن توفیق شکر نہیں، کسی کے کام نہیں آئے گا، اسی کے انڈر کمانڈ ایک چپراسی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس امکان کم ہوتا ہے لیکن توفیق شکر ہوتی ہے۔ اور جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا شَاكِرًا کرنا ہے۔ تو میری درخواست ہے، پلان میں نے بنا لی ہے، میں ڈاکٹر غلام عباس صاحب یا دیگر برادران کا کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں، میری درخواست ہے دو طرح کی اس حوالے سے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کے ساتھ
آپ کے ایک تو نا کہ جہاں آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں بتا دیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جیسے یہ بچہ یہ ادھر کہیں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں یا کوئی ادھر کام کرتا ہے، یہ اس کا جو لیول ہے وہ چھوٹی کیپیسٹی میں، لیکن یہ وہاں پہ اتنا تو کر سکتا ہے نا یہ کام کہ ابھی اگر کسی کو وہاں ضرورت پڑے مثال کے طور پہ تو یہ اس کو لے جائے، کوئی آدمی آتا ہے یہاں پہ کہتا ہے جی مجھے وہاں فوجی ہاسپٹل میں مجھے اس کے پاس بھیج دیا جائے، یہ اس کو وہاں راستہ دکھا دے کہ یہاں سے یا جس حد تک مدد کر سکتا ہے کر دے. کیونکہ پاکستان میں یہ بدبختی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو 100% ہے کہ اگر آپ کی وہاں جان پہچان نہیں ہے تو آپ کی کوئی آدمی بات نہیں سنے گا. اگر آپ کی جان پہچان نہیں تو کوئی آدمی آپ کی بات نہیں سنے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آپ کو یعنی اگر یہ بینک ہیں، یہ دیگر ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، تو آپ جہاں پر بھی آپ کا کوئی یعنی خود اگر آپ وہاں جاب کر رہے ہیں اور آپ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ پرووائڈڈ کہ آپ شریک ہونا چاہیں، کیونکہ تو آپ اپنا نام اپنا سیل نمبر جو ہے وہ مجھے دے دیں کہ میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں. اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے فلاں جگہ پہ رابطے ہیں، خاص طور پہ یہ جو شیطان کے ادارے ہیں، پولیس ہے، محکمہ مال ہے، کچہری ہے، یا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ ادارے یعنی پاکستان میں چونکہ یہ ہماری جو پاکستان کی قوم ہے امر بالمعروف نہیں کرتی، نہی عن المنکر نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈپارٹمنٹ پولیس ہے، محکمہ مال ہے، یہ کچہری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ ان کو عذاب دو دنیا کے اندر ہی. تو اگر آپ کا کوئی رابطہ کوئی تعلق کسی کے ساتھ ہے، یہ برادر جابر صاحب جو ہیں، میرا ایک صاحب پیسے لے کے بھاگ گئے ہوئے ہیں، اور یعنی لاسٹ ٹائم جب ان سے بات ہوئی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے یہ، تو انہوں نے آگے سے گالی دینی شروع کر دی، کہتے آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں مجھ سے. بہرحال میں نے ان سے ذکر ہوا تو ان کو میں نے سے بند کر دو، میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے